السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، اوراد قادریہ، اسباق قادریہ، مراقبات قادریہ، اس کے بعد اب ہم آگئے مجموعہ وظائف اوراد قادریہ و احزاب قادریہ۔ تو یہ ان کے احزاب ہیں، اوراد ہیں، عملیات ہے، نمازیں ہیں، ختم کبیر ہے، ختم صغیر ہے۔ تو یہ تو میں نہیں بتاتا کہ آپ لوگوں کو کوئی نہیں بتائے گا، لیکن کبھی بھی نہیں بتائے گا اگر کسی کے ساتھ ہے بھی، اور نہیں ہے تو وہ تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم نے قادریہ کے اسباق پڑھ لیے، جی پڑھ لیے۔ اس کے بعد پھر ہم نے مراقبات کر لیے، جی کر لیے۔ اس کے بعد ہم ان اذکار اور وظائف کی طرف آئیں گے جو اوراد قادریہ کا مجموعہ وظائف و اوراد و احزاب و عملیات و صلوات ہے۔ اسماء الحسنی، اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لمعۃ التوحید، دعائے کبیر، ہفت روزہ اسبوع شریف امام زین العابدین علیہ السلام و سیدنا غوث العظم کے اسبوع، درود مستعاص شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا، مصباحات عشر ابراہیم تمیمی کو جو خضر علیہ السلام نے عطا فرمائے تھے، اسماء السبع من اوراد غوث العظم جو قادریہ غوثیہ کے اسباق ہے، تو وہ تو درود کبریت احمر قادریہ، درود اکثیر اعظم قادریہ، قصیدہ غوثیہ، حزب البحر، چلکاف، ناد علی، قصیدہ مدوریہ، مناجات پارسی رباعیات، دعائے سیفی، احتسام سیفی، ادعیہ، نماز اشراق، استعاذہ، استخارہ، شکر النہار، حق والدین، صلاۃ اوابین، صلاۃ غیر سنت موقدہ، صلاۃ حاجت، صلاۃ توبہ، صلاۃ شکریہ، صلاۃ تہجد، صلاۃ الزوال، صلاۃ تحیۃ المسجد، صلاۃ توبہ۔ یہ ترتیب ادائے وظائف نماز، سارے جو نوافل ہے، تہجد ہے، اوابین ہے، ضحیٰ ہے، تسبیح ہے، یہ جتنے میں نے بتائی، اشراق ہے، سنن عصر ہے، سنن عشاء ہے، سنت یعنی غیر سنت موقدہ عصر کے اگر کسی کے ساتھ وقت ہے تو پڑھیں، اوابین ہے جو صلاۃ العاشقین ہے، دل الخیرات، قصیدہ بردہ شریف، یہ سارے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ حزب العظم ہے، اوراد فتحیہ ہے، سورہ مزمل، سورہ یاسین، مبین والی، سورہ یاسین قضاء حاجت کے لیے بطریق خاص، ختم قادریہ کبیر ہے، ختم غوثیہ صغیر ہے، اسماء یازدہ غوث العظم پیرانی پیر دستگیر، حزب النصر ہے امام شاذلی کا، حزب النصر ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، حزب النصر ہے الحبیب عبداللہ بن علوی الحداد کی، دعائے کمیل ہے، دعائے جوشن کبیر ہے، صبح شام کے اذکار ہے، دعائے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، 40 استغفار، 40 ربنا کا جو قرآنی دعائیں ہیں، اور 40 درود شریف۔ یہ اس کے ساتھ صلاۃ خضر ہے، 2 رکعت یا 10 رکعت، یہ ظہر اور عصر کے درمیان۔ اگر 10 رکعتیں پڑھنی ہیں تو یہ آخری 10 صورتیں اس میں آپ پڑھیں گے۔ اگر 2 رکعت پڑھنے ہیں تو میں نے تو ہمیشہ 10 رکعت پڑھی ہے، ہمیشہ ہم نے 10 رکعت پڑھی ہے، سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک، یہ 10 صورتیں 10 رکعت میں پڑھی جائے گی، اس کو صلاۃ خضر کہتے ہیں۔ اگر 2 رکعت سے پڑھنے ہیں تو پھر 5 صورتیں 1 رکعت میں پڑھو، سورہ فیل، سورہ قریش، سورہ ماعون،
اور سورہ کوثر اور سورہ کافرون، یہ 5 ہو گئے۔ پھر سورہ نصر، سورہ لہب، سورہ اخلاص، سورہ فلق، ناس، یہ آخر میں 5 ہو گئے۔ اس کے بعد دعا کریں، جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے گا۔ یہ سارا قادریہ کا ہم نے مجموعہ وظائف اور اوراد، احزاب عملیات، اس کی نمازیں، قادریہ کے اسباق، قادریہ کے مراقبات، یہ ہم نے تعلیم کیے۔ اللہ میرے لیے، میرے مشائخ کے لیے ذریعہ آخرت بنائے، وسیلہ بنائے، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ میرے یہ آواز سن رہے ہیں اس کو اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں میرے بھائیو، وقت ضائع نہ کریں، زندگی بڑی مختصر ہے۔ برائے نام بیتوں میں نہ پڑھیں، برائے نام بیتوں میں نہ پڑھیں، برائے نام بیتوں میں نہ پڑھیں۔ تعلیم و تربیت کی طرف آئیں۔ آپ کسی پر بیچا ہوا بکرا نہیں ہیں، پراپر تربیت کی طرف آ جائیں، پراپر تعلیم کی طرف آ جائیں۔ یہ موقع آپ لوگوں کو نہیں ملے گا۔ یہ ریا و نمود نمائش کے بازار گرم ہے، خانقاہیں زوال پذیر ہے، جلد بازی نہ کریں۔ اگر تربیت کے لیے آنا ہے، تعلیم کے لیے آنا ہے تو آپ ہم سے فائدہ اٹھائیں، اس پہ عمل کریں۔ آپ کو کوئی پیر یہ نہیں بتائے گا، بہت میرے یہ ویڈیو سن بھی رہے ہوں گے، جو ہم آپ کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، فی زمانہ ہم بھی اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کہاں سردردی کرتے ہیں، کہاں بتاتے ہیں؟ ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے مریدوں کو ٹائم دینے کے لیے۔ لینڈ کروزر والے آئے گا، اے سی کمرے میں بیٹھے گا، غریب آئے گا جو خانقاہوں کے رونق ہے، جو معاشرے کے رونق ہے، جو ہماری درسگاہوں کی رونق ہے، مدرسوں کی رونق ہے، تو اس کے ساتھ تو ہمارے لیے ہاتھ ملانے کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے۔ تو تعلیم و تربیت میرے بھائیو آپ کہاں سے کریں گے؟ آپ کا تو مرشد رسائی نہیں ہے۔ تو بیت اس کا نام نہیں ہے کہ میں نے پلانے سے بیت کر لیا، نہ نہ نہ، باقاعدہ تعلیم و تربیت کا نام ہے، تخلیہ تزکیہ کا نام ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو مریدین ہیں، ہمارے جو متقدین ہیں، ہمارے جو پیروکار ہیں، اس کے علاوہ بھی جتنے بھی اللہ کے مخلوق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اللہ ان کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ خانقاہوں کو بھی سرسبز و تر رکھے، اللہ مدرسوں کو بھی، یا اللہ مدرسوں کو بھی سرسبز و تر رکھے، یا اللہ مساجد کو بھی رکھے، یا اللہ مسجدوں کو بھی رکھے، یا اللہ خانقاہوں کو بھی رکھے، یا اللہ مدارس کو بھی رکھے، اس لیے کہ اس میرے اللہ اور اللہ کے رسول کا اور بزرگان دین کا ذکر ہو رہا ہے۔ میرے تو یہ دعا ہے کہ یا اللہ ان کو تر رکھے، سرسبز رکھے، شاداب رکھے، کہ اس میں قال اور قال رسول اللہ کی ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ یہ ہمارے سینوں کو آباد رکھے، شاداب رکھے، سرسبز رکھے، قال اللہ اور قال الرسول سے اور وولی الامر منکم سے۔ مجھے تو بڑی خوشی کہ مدرسے آباد ہو، اس میں چون چرا نہ ہو، اس میں فرقواریت نہ ہو، اس میں تعصب نہ ہو، نفرت نہ ہو، اور اس میں گالی گلوچ نہ ہو، اسکریننگ نہ ہو، بے جائے اعتراضات تنقید نہ ہو، مدنی ماحول ہو، اسلامی ماحول ہو، اور پیار ہو، محبت ہو، سینے کے ساتھ لگانے والا ہو، ایک دوسرے کے اختلاف کو قبول کرنے والا ہو، ایک دوسرے کو سمجھنے والا ہو، سننے والا ہو۔ یہ ماحول چاہیے، اختلاف تو قیامت تک رہے گا۔ تو ابھی آپ لوگوں سے اجازت لوں گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔